بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں محبت کی باتیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت ہی پیاری آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، شعب الایمان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے لکھا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو اور یہ آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھے اور پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے فلاں، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے اور تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی عطاری مدنی تشریف فرما ہے۔ آج ہم ابتدا کریں گے اور اس پروگرام کو جو آگے لے کر چلیں گے تو اس میں ہم امام عشق و محبت، امام اہل سنت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام اور آپ کے کلام میں جو عشق و محبت مدینے کے تعلق سے ہے اس پر بات کریں گے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے ایک کلام میں بڑی علمی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر مقطع میں فرماتے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رضا اب تک جو اتنی علمی گفتگو کی ہے، اب تک جو یہ علم کے موتی بہائے ہیں، اب آؤ ذرا عشق و محبت کی باتیں بھی کرو، کچھ دیوانگی باتیں بھی کرو، کہ اب دل جو ہے نا، یہ طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ عشق رسول کی باتیں ہوں، کچھ محبت کی باتیں ہوں، کچھ دیوانگی کی باتیں ہوں، تو مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ تو یہ جو سید اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوسرے کلام کا آغاز فرماتے ہیں اور پھر اس میں جس انداز میں سید اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے موتی بہاتے ہیں، آج اس کے کچھ اشعار، پھر اس کے تحت واقعات اور اس کی وضاحت اور تشریح، قرآنی آیات اور احادیث اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور عشق رسول کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں اور ہم راشد علی بھائی سے کچھ اشعار پر وضاحت اور تشریح سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان ہیں مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا خوب فرماتے ہیں، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ آپ نے بھی عشق و محبت کا انداز اختیار کیا ہے اور یہ عشق و محبت عاشقان رسول کا اور ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کا طریقہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کس عشق اور کس محبت کی غایت کو پہنچے تھے، یہ انہی کا صدقہ ہم تک پہنچ رہا ہے اور ہم مدینے کی محبت کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ رہے ہمارے ساتھ اور آئیے عشق و محبت کی باتوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ راشد علی بھائی کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں اور آج ہم گفتگو کریں گے سید اعلیٰ حضرت کے کلام اور مدینے کی محبت اور اس پر واقعات اور عشق و محبت کے انداز میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ راشد بھائی، ویسے تو جب ہم شعر کی طرف بڑھیں گے، پہلا شعر آپ کون سا پڑھیں گے اور کیا وضاحت کریں گے اس کی، اس سے پہلے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو خوبصورت انداز ہے، ہم دیگر اشعار میں بھی دیکھتے ہیں سید امام اہل سنت نے کس طرح مدینے کی محبت کو یوں اگر کہیں کہ گھول کر پلانے کی کوشش کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، کہ بندہ شعر پڑھتا جائے، مدینے کی محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، آگے بڑھتا جائے گا۔ اور پھر یہ جو کلام ہے
بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. تو اس کی ابتدا اتنی خوبصورت انداز میں سید اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ یعنی ایسا ماحول اور ایسا آپ نے تصور دیا ہے، تخیل دیا ہے کہ مدینے جانے والے کو جب وہ تصور بندے اور وہ اس تخیل کے ساتھ جائے تو اس کے جانے کا جو انداز ہوتا ہے وہی بدل جائے گا. تو جب ہم سید اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھتے ہیں بینی، کیونکہ سارے اشعار تو ہم نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اس میں اشعار ہیں، تو کچھ اشعار پر ہی باتیں ہوگی. تو آپ کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا ہو کہ جب کوئی نعت خواہ کلام پڑھ رہا ہو یا ہم خود پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے شعر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے مدینے کی محبت بڑھتی جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. امام اہل سنت نے جہاں علمی دلائل اور علمی تحقیقات فرما کر امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے اور دین کی تجدید فرمائی ہے، اسی طرح عشق رسول کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کے حوالے سے بھی اپنے کلام، اپنے اشعار، اپنی تصنیفات، اپنے فتاوی جات اور اپنی گفتگو اور ملفوظات کے ذریعے بھی عاشقان رسول اور مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید فروزاں فرمایا. اور امام اہل سنت کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے کلام کو پڑھ پڑھ کر عشق رسول میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص ہدایت بخشش جو عشق رسول کا ایک گنجینہ ہے، اس کا تو ہر کلام اور اس کا ہر شعر الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر لکھا گیا ہے اور ایک استغراق کی کیفیت میں لکھا گیا ہے. لیکن بالخصوص وہ کلام جس کے چند اشعار پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے، محسن بھائی، اصل میں یہ ہدایت بخشش میں 2 کلام ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 2 کلام لکھے ہیں. پہلا کلام ہے وصل اول، جس کو اعلیٰ حضرت نے رنگ علمی قرار دیا ہے، یعنی اس کلام کے اشعار میں علمی مضامین ہوں گے، یعنی ایسے ایسے مضامین ہوں گے جس پر ریفرنس میں احادیث، روایات، واقعات اور شرعی دلائل بھی واضح طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ایک علمی عالمانہ انداز میں ایک عالم کی جو شاعری ہوتی ہے اس کا رنگ نظر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. یہ کلام مکمل کرنے کے بعد مقطع میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت اس کلام کے فوراً ہی بعد وصل دوم جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں، جس کو رنگ عشقی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو رنگ عشقی کا نام دیا ہے. پہلا رنگ علمی، دوسرا رنگ عشقی، جس کا مطلب ہے کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا یہ کدھر کی ہے. اور یہ پورا کلام الحمدللہ موجود ہے. اور اس میں پھر دیوانگی کی اور عشق کی امام علیہ سنت نے ایسی مطلب تعبیرات ذکر کی ہے کہ جن کو پڑھ پڑھ کے عشق رسول بڑھتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلام اگر بندہ ایک تصور مدینہ بان کر حضور علیہ السلام کے دیار پاک کا تصور بان کے پڑھے تو ہر شعر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرے قدم بڑھ رہے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے روضے سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس میں جب وہ ملتان اجتماع اور سندھ اجتماع جو ہمارا ہوتا تھا، اس میں امیر حسن جو تصور مدینہ فرماتے تھے، اور پھر اپنے مخصوص انداز میں جب آپ اس کے اشعار پڑھتے تھے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، تو یہ جو پڑھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ یار واقعی بندہ آنکھیں بند کیا ہوا ہے، بس چلے ہی جا رہا ہے چلے ہی جا رہا ہے. پھر امیر حسن کا یہ فرمانا کہ وہ دیکھیے کہ وہ سبز گنبد سامنے نور برسا رہا ہے. تو لاکھوں شاید لوگوں کو اس وقت زیارت گنبد خضرا ہو جایا ہوتی ہو. تو یہ تصور جیسے آپ نے کہا نا، یہ بہت ضروری ہے. جیسے ابھی آپ وضاحت کریں گے، کچھ پڑھیں گے اشعار ساتھ میں، تو یہ تصور اگر ہم بھی کرتے جائیں تو شاید گھر بیٹھے بیٹھے ہم بہت ساری چیزوں کا لطف لے رہے ہوں گے، اور پھر دل میں وہ اشتیاق بڑھتا جائے گا کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا. کیا فرماتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذوق نصیب فرمائے. برے صغیر میں اور الحمدللہ اب تو پوری دنیا میں جس شخصیت کا فیض عام ہو رہا ہے وہ ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، جو فنا فی اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذات میں گویا کہ فنا ہے، اور فنا فی شیخ جس کو کہا جاتا ہے کہ فنا فی شیخ ایسے ہیں کہ وہی اعلیٰ حضرت کے اشعار اور فتاوی جات میں جو ایک محبت اور دیوانگی والا عنصر تھا، مدینہ پاک سے محبت اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت، تو وہی جو فکر رضا ہے اور عطر رضا ہے الحمدللہ وہ حضرت عطار جو ہے وہ سارے عالم میں الحمدللہ اس کی خوشبوؤں کو مہکا رہے ہیں. ابتداءً میں 2 شعر ذکر کروں گا جن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مدینہ پاک کی مبارک سرزمین اور اس مٹی کا تقدس بیان فرمایا ہے. یعنی وہ زمین کے پیارے آقا علیہ السلام کے وہاں نزول اجلال فرمانے، یعنی ہجرت کر کے وہاں تشریف لانے سے پہلے جس کو بلاؤں والی زمین کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا،
وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سے ایسا مبارک مقام بن گیا جس کو طیبہ کہا جاتا ہے کہ خوشبو والی زمین ہے اور جس کی خاک میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کیا بات۔ اب ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی یہ فضل اور حضور کی عنایت ہے کہ ہم جیسے گناہگار اس زمین پر پہنچ جاتے ہیں، مدینہ شریف حاضری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بھی زائرین طیبہ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ کتنی مبارک سرزمین ہے کہ اگر بندے میں، انسان میں یہ استطاعت ہوتی، یہ طاقت ہوتی کہ وہ اس مبارک سرزمین پر اپنے پاؤں سے نہ چلے بلکہ اپنے سر اور آنکھوں کے بل چلے، تو پھر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور تعظیم کے لائق ہے کہ بندہ ایسا کرے۔ اللہ۔ اچھا یہ بات میں نے کی نا محسن بھائی، تو بہت لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ انسان سر کے بل کیسے چلے گا، یہ تو دیوانگی اور جنون والی باتیں ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے کی ہیں۔ یعنی وہ علماء، وہ اکابرین جنہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا، قرآن و حدیث کی تشریحات کی ہیں، جو قرآن و حدیث کی نصوص اور شرعی دلائل پر واقف تھے، ان سے بڑھ کر کون عقل والا ہوگا؟ ان علماء نے اس طرح کی کیفیات بیان کی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا اختصار کے ساتھ، اور دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں رہتے تھے، ساکن مدینہ تھے، عاشق مدینہ تھے، عالم مدینہ تھے، اور پھر مدفون مدینہ بھی ہوئے۔ آپ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے سواری پر سوار نہ ہوتے تھے، یعنی جانور وغیرہ جو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سر زمین مدینہ پر آپ سواری کا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں اس زمین پر اپنے جانور کے پاؤں کیسے، یعنی اس زمین پر کیسے جانور پر میں سوار ہوں اور اپنے سواری کے جانور سے اس زمین کو کیسے روندوں کہ جس زمین کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے۔ اور اس کی ایک تفصیل سے جو روایت ہے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات اس میں ذکر کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے باہر بڑے عالی شان قسم کے مصر یا خراسان کے گھوڑے بندے ہیں جو آپ کو کسی نے گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی نے اس کی تعریف کی کہ کتنے شاندار گھوڑے ہیں، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارے گھوڑے میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی نے عرض کی کہ سیدی آپ اس میں سے ایک آدھ گھوڑا اپنی سواری کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ تو امام مالک نے یہی جواب امام شافعی سے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے جانور کے ٹاپوں سے اس زمین کو کیسے معاذ اللہ روندوں کہ جس میں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اچھا یہ بات کئی بزرگوں نے کئی کتابوں میں ذکر کی گئی، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں بھی ذکر کی۔ اس روایت کے تحت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محقق اہل سنت ہیں، 10ویں 11ویں صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کو مجدد کہا جاتا ہے اپنے دور کا، اور کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ علم جانتے ہیں کہ علامہ علی قاری یعنی شیخ علی بن سلطان حنفی ہروی المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا شخصیت ہے۔ انہوں نے عربی زبان میں شفا شریف کی شرح لکھی ہے، شرح الشفا کے نام سے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک کا جو یہ واقعہ ذکر فرمایا، اور ذکر فرمایا کہ کان مالک رحمہ اللہ تعالی لا یرکب بالمدینہ دابہ، کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں اپنی جانور کی سواری پر سوار نہ ہوتے تھے۔ اور پھر آگے ان کا یہ فرمان ذکر کیا کہ جب وجہ پوچھی گئی کہ یا سیدی آپ جانور کے ہوتے ہوئے سواری کے ہوتے ہوئے سواری کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے جانور کے ٹاپوں سے اس زمین کو معاذ اللہ روندوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے۔ اس روایت کے بعد علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی بات کرتے ہیں جو امام اہل سنت نے شعر کی صورت میں کی ہے، جس کو آج ہو سکتا ہے شیطان کے وسوسے میں آ کے کوئی دیوانگی کہے یہ تو جنون ایک ایسی بات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم جوش پر آتا ہے، اور عشق کے رنگ میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے جو یہ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے سواری کے جانور سے اس کی ٹاپوں سے اس زمین کو کیسے روندوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، یہ بالکل بجا فرمائے۔ اس لیے اذ لو امکن للانسان اللہ یتعہا برجلیہ، کہ اگر کسی انسان میں یہ سکت اور طاقت ہو کہ وہ اپنے پاؤں سے اس مدینہ پاک کی سرزمین پر نہ چلے، وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَمْشِيَ فِيهَا بِعَيْنَيْهِ، اور بندے میں اگر یہ قدرت آ جائے، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس سرزمین پر اپنی آنکھوں کے بل چلے، تو لَكَانَ لَائِقًا لِتَعْظِيمِ مَا لَدَيْهِ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے بالکل شایان شان ہے کہ بندہ
مدینے کی سرزمین پر اپنے آنکھوں کے بل چلے۔ اللہ اکبر۔ اسی مضمون کو قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے سے آگے چل کر اسی مقام پر ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ پیدل حج کو جا رہے تھے۔ واہ واہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سواری کا بھی انتظام کر سکتے تھے، آپ یہ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ جی تو بڑا عشق والا جواب دیا۔ اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ بھاگا ہوا غلام جو ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس جب جاتا ہے تو سواری پر سوار ہو کر ٹھاٹ کے ساتھ نہیں سبحان جاتا۔ اللہ، میں واہ پیارے آقا علیہ السلام کا بھاگا ہوا غلام ہوں، گویا کہ وہ ان کی ایک عاجزی تھی، تو میں ایک غلامانہ جب شان سے جاؤں گا تو میں پیدل جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اور آگے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو میں پیدل جا رہا ہوں، سواری کو اختیار نہیں کر رہا، جس پر تم سوال کر رہے ہو کہ سواری کیوں نہیں لی، پیدل کیوں جا رہے ہو۔ وہ بزرگ اپنے جذبات بیان کرتے ہیں، جس کو ملا علی قاری نے بیان کیا اور 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کی صورت میں بیان کیا۔ وہ شعر کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی مدنی چینل کے سامنے، مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں لو قدرت ان امشی علی رأسی، واہ اگر مجھے اتنی قدرت ہوتی کہ میں سرزمین مدینہ اور سفر مدینہ میں اپنے سر کے بل چلتا۔ اللہ اچھا، سر بھی بڑی بات ہوتی ہے، ملا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں بل آئی نہیں آ، واہ واہ، اگر مجھ میں یہ طاقت ہوگی میں اپنے سر اور آنکھوں کے بل چلتا تو ما مشیتو علی قدمیا، اگر مجھے سر اور آنکھوں پر چلنے کی طاقت ہوتی تو میں پاؤں کے ذریعے راہ مدینہ میں نہ کیا چلتا۔ بات ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی بات کو بیان فرماتے کہ جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، اے زائر ذرا غور سے دیکھ، سبحان اللہ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، اللہ پہلے جگا رہے ہیں اس کو، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، اللہ وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی، کیا بات ہے، کہ کیا تو بات، اس سرزمین پر اپنے پاؤں رکھ رہا ہے، یہ تو وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر سر اور آنکھیں رکھی جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، رب نے کتنی سعادت بخشی کہ ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، یعنی ہمارے گندے گناہگار قدم اور مدینہ شریف کی مقدس سرزمین، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اس کو طرز میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ واقعتاً اگر ہم غور کریں تو مدینہ منورہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر جیسے ہمارے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، پھر سید اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہم نے پڑھا ہے، اور واقعی زائر طیبہ کو جب جانا ہے نا تو اس بات کو اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر کہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ۔ تو کسی عام راہ پر تھوڑی جا رہا ہے، تو مدینے کی راہ پر جا رہا ہے، تو ذرا اپنے ظاہر و باطن کو جگا، اور اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، تو اپنے سر اور اپنی آنکھوں کے بل مدینے جانے کی اگر توفیق ملے تو مدینے جا کے یہ مدینے کی تعظیم ہے، اور مدینے کی تعظیم در حقیقت مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں، ایک دو کالز ہیں، پھر انشاءاللہ واپس ہم راشد بھائی کی طرف آئیں گے، کچھ مزید بھی سنتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں لوگ مدینہ منورہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور مدینے کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ واہ 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 بھائی، کیا وجہ ہے اور کیوں یاد کرتے ہیں، فائدہ کیا ہو؟ اس کو میں نظم کی صورت میں بھی بیان کرتا ہوں اور ویسے بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کو جب کسی ذات سے محبت ہوتی ہے نا تو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں بھی اسے محبوب لگتی ہیں۔ بالکل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان کی جان ہیں، اور محبت الہی کی بھی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونا ایمان کے لیے، مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب اس محبت مصطفیٰ کی کچھ علامات ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے، انسان یہ جج کرتا ہے کہ مجھے واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت ہے یا نہیں۔ اب محبت رسول کی جو علامات ہیں نا، ان میں بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ یہی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، نام اتنا خوبصورت، سبحان اللہ، تو اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ جہاں محبت مصطفیٰ کی بات آئی نا، تو وہاں پر آپ نے محبت کی علامات کو ذکر کیا، کئی علامات ذکر کی۔ وہاں یہ ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکن، آپ کے مولد، آپ کی رہائش گاہ اور جن جن مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، جس زمین کے حصے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت ہے، اس سے محبت رکھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے۔ کیونکہ حدیث میں یہ اصول محبت بیان کیا گیا ہے کہ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، انسان جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور منظوم انداز میں اس کو میں یوں بیان کروں گا کہ ذکر مدینہ کیجئے کثرت سے صبح و شام، ذکر مدینہ کیجئے کثرت سے صبح و شام۔ صبح شام مدینے کا ذکر کرنا ہے، وہ بھی کثرت سے کرنا ہے۔ حالانکہ ایک چیز کا ذکر بار بار کیا جائے تو انسان کو کوفت ہوتی ہے، انسان اکتا جاتا ہے، لیکن مدینہ ہے یہ، اور مدینے کا ذکر ہے، اور کرنا بھی بغیر ناغے کے صبح و شام ہے۔ اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تحریریں، امیر سنت کے ملفوظات سنتے ہیں اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں صبح و شام مدینے کا ذکر سننے کو ملتا ہے۔ تو کیوں کرنا ہے ذکر، اور وہ بھی کثرت سے کرنا ہے، وہ بھی صبح و شام کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذکر مدینہ کیجئے کثرت سے صبح و شام، ذکر مدینہ کرنے میں راحت جگر کی ہے۔ جس کے لیے تڑپتے مچلتے ہیں لاکھوں دل، یہ شان سارے شہروں میں شہر مدینہ، یہ طیبہ نگر کی ہے۔ اب یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا تھا کیوں ذکر مدینہ کرتے، اس کا جواب بھی مل گیا۔ جس کے لیے تڑپتے مچلتے ہیں لاکھوں دل، یہ شان سارے شہروں میں طیبہ نگر کی ہے۔ کچھ بات ان کے حسن و ادا کی سنائیے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ یہ کچھ اشعار مزید بھی انشاءاللہ اس پر مزید ہم بات کریں گے، اور پھر بتائیں گے بھی کہ یہ اشعار ہمارے کس طرح لکھے گئے ہیں۔ اور پھر یہ زمین جو اس شعر کی، یہ یوں کہیے کہ شعر و شاعری میں زمین کہتے ہیں کہ وزن، یعنی جس کے وزن پر، جس کے قافیے پر کیا کہیں گے لکھا جائے زمین۔ ویسے تو زمین کا معنی تو آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں جس پر ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ فن شاعری میں زمین کا خلاصہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کلام کی جو بحر ہوتی ہے مخصوص وزن ہوتا ہے، وہ جو مخصوص بحر ہوتی ہے، اور اس بحر میں کسی شاعر نے کوئی کلام لکھا ہو اور اس کلام میں جو ردیف اور قافیہ بنایا ہو، اب کوئی دوسرا شاعر آئے اسی بحر کا استعمال کرے، اسی ردیف اور اسی قافیے کو لے کر ایک الگ سے کلام لکھے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کے کلام کی زمین پر کلام لکھا ہے۔ یعنی کہ کلام کی کسی بھی نظم کی بحر، اس کے قافیے اور اس کے ردیف کے مجموعے کو زمین کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ اکثر ایک شعر سننے میں آتا ہے، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں دیوانے نعرہ مدینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ اور بالکل سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک قیامت میں جنت میں مسلمانوں سے پوچھے، اپنے بندوں سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے، کہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ اس وقت عاشقان رسول اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہمیں مدینہ عطا فرما دے، کیونکہ وہ مدینے کی محبت میں یہ بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں مدینے کی محبت اور ادب مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں یعنی جس کے دل میں مدینے کی محبت ہوگی وہ کثرت سے مدینے کو یاد کرتا ہوگا، یاد مدینہ میں روتا ہوگا، ہر وقت تڑپتا ہوگا۔ اور جب قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ کیا چاہیے، تو اس وقت بھی بندہ کہے گا کہ مولا مدینہ چاہیے۔ تو مدینے والے کے قدموں میں انشاءاللہ جنت میں اس بندے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ تو یوں اس لیے سے کہا گیا کہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اچھا، پھر یہاں ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا، آپ اس پہ مزید ایڈ کیجئے گا، کہ ایسی چیزوں کو سن کر پڑھ کر وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں جو خشک مزاج ہوتے ہیں عشق سے خالی ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں بعض اوقات بہت ہیوی لگتی ہے اور پھر اس کا وہ ہوا بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، اور عشق و محبت جب تک قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے اس وقت تک عشق و محبت کے انداز کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے جس انداز میں ہمیں مدینے کی محبت دی ہے، اسی انداز کو ہم لے کر آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم مدینے کی محبت میں بات کریں گے۔ اچھا، یہاں راشد بھائی جیسے اعلیٰ کا یہ کلام ایک شعر پر اتنی ماشاءاللہ کلام ہو گیا ہمارا،
اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں فرشتوں کے نبی پاک کے قدموں میں آنے، نبی پاک کی مزار کی زیارت کرنے اور پھر واپس جانے، اور پھر فرشتوں کے آنے کے احوال اور ان کو کس طرح کی اجازت ملی ہے، اور پھر عام لوگوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے جو ایک تقابل پیش کیا ہے، اور وہ جو اشعار 3 4 یا 5 ہیں، ان اشعار کو اگر وضاحت اور پھر اس کی تشریح کے ساتھ اگر بجائے بیان کیا جائے تو شاید بندے کو یہ اہمیت اپنی پتہ چلے کہ ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں حاضری مدینہ کا اللہ کریم بار بار جو ہے شرف عطا فرماتا ہے، جبکہ فرشتوں کے لیے کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے شعر سے ہم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی محسن بھائی، ایک روایت کا میں خلاصہ ذکر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عظمت و شان ہے کہ آپ اشعار کی صورت میں بعض اوقات کسی حدیث کا یا کسی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات اشعار میں احادیث اور آیات کے الفاظ کو ہی ذکر فرماتے ہیں، صحیح۔ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ یا منوان، اور بعض اوقات احادیث کے ترجمے ذکر فرماتے ہیں۔ اب اس کلام میں اعلیٰ کے 4 5 اشعار ایسے ہیں جو ایک طویل روایت کا خلاصہ ہیں، اور وہ طویل روایت کا ایسا خلاصہ ہے کہ جس میں اس روایت کی تشریح بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، یعنی ایک حدیث اور اس میں پھر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان پر جو سوالات قائم ہوتے ہیں کہ ایسا ہے تو کیوں، ایسا ہے تو کیوں، تو اعلیٰ حضرت نے اشعار کی صورت میں اس حدیث کا مضمون بھی بیان فرمایا اور اس کی تشریح بھی فرمائی ہے کہ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد مفہوم بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کئی اعزاز بخشے، ایک اعزاز یہ بھی بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معصوم فرشتے ہیں، مخلوق ہے نورانی فرشتے، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی حقیقی تعداد کیا ہے وہ رب اور رب کے بتائے سے اس کے معبود کے سوا کون جانے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی کثیر مخلوق ہے، اور یہ اس روایت کو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا بھی ہمیں ایک ادراک اور احساس ہوتا ہے اپنی بساط کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ اتنی کثرت سے مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے کیلکولیشن ختم ہو جائے گی لیکن وہ فرشتوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر روزانہ صبح و شام 70 ہزار فرشتے اترتے ہیں، اپنے پروں سے پیارے آقا علیہ السلام کی تربت انور کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے اعزاز اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو گویا کہ بیان کرنے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انداز کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت 70 ہزار فرشتے آتے ہیں، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے یعنی شام جب دن ڈھلنے کو ہوتا ہے، دن ختم ہونے کو ہوتا ہے، تو عصر کے وقت پھر ان فرشتوں کو وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے اور نئے 70 ہزار فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ ساری رات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اگلے دن صبح پھر یہ چلے جاتے ہیں اور پھر نئے 70 ہزار فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، جب سے پیارے آقا علیہ السلام مزار پر انوار میں گئے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور روایت میں بیان کیا گیا کہ جو 70 ہزار فرشتوں کا گروہ اور جماعت ایک مرتبہ آ گئی، اب تا صبح قیامت ان کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا، سبحان اللہ، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر ایک فرشتے کو ایک سے زائد مرتبہ آنے کی اجازت دی جائے تو پھر ہزاروں لاکھوں فرشتوں کی آس مطلب وہ رہ جائے گی اور ان کی حسرت رہ جائے گی کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ یہ تو رحمت والی ہے، یہ تو سب کو نوازتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو حضور علیہ السلام نہ نوازے؟ تمام فرشتوں کو ہی نوازنا ہے، کسی کو معروم نہیں کرنا۔ لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنایا کہ 70 ہزار فرشتے ایک بار آئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ آنے دیا جائے تو پھر دوسرے فرشتوں کی حسرت رہ جاتی ہے۔ تو یہ صبح و شام نبی کریم علیہ السلام کی گویا کہ یہ غلامی اور چاکری ہو رہی ہے اور درود و سلام عرض کیے جا رہے ہیں۔ ان کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ بار یعنی کہ باری عطا کی جاتی ہے، ایک مرتبہ باری آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں کہ رب کا کتنا فضل ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم غلاموں پر، گناہگاروں پر کتنی عنایت ہے کہ ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، ہاں فرشتے معصوم ہیں، ہم عاصی اور گناہگار ہیں، ہماری زندگی بھی مختصر ہے، فرشتوں کی زندگی بھی طویل ہے، اس کے باوجود ان کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ آنے کی اجازت ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار اگر حضور علیہ السلام کے روزے پر ساری زندگی بھی پڑے رہیں تو پیارے آقا علیہ السلام اپنے در سے کسی عاصی کو، کسی غلام کو دور نہیں فرماتے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے عشق والے انداز میں اسی مضمون کو ذکر کرتے ہیں کہ چھائے ملائکہ ہیں حضور علیہ السلام کے روزے پر، گویا کہ پروں سے انہوں نے گویا کہ اس کی برکتیں لے رہے ہیں مزار کی۔ چھائے ملائکہ ہیں، لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، 70 ہزار صبح ہیں،
70,000 شام واہ، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. ہاں، یعنی 8 پہر صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی گویا کہ غلامی کرنے کے لیے واہ، صبح و شام 70,000 فرشتے آ جا رہے ہیں. کیا بات. لیکن جو ایک بار آئیں گے نا، فرمایا کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیونکہ رخصت کا مطلب اجازت. رخصت، ہاں اجازت، اتنی چھٹی ملی تھی، بس ایک دفعہ ہی جانا ہے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اللہ اکبر. تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب. ہائے ہائے ہائے. اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جو فرشتے جنہوں نے شام کو آنا ہے نا، تو وہ صبح سے انتظار کرتے ہیں کہ شام آئے، تڑپتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری کے لیے کہ ابھی شام ہو تو ہم پہنچیں. واہ واہ. اور صبح والے آئے ہوئے ہیں. جو صبح والے آئے ہوئے ہیں پھر وہ تڑپتے ہیں کہ کاش دوبارہ ہمیں موقع دیا جائے اور یہ برکتیں ہم لے سکیں. تو تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. اے وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی. صبح شام کو آ گئے تو اب دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ بدلیاں نہ ہوتی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بدلیاں ہو رہی ہیں؟ مستقل رہنے دیا جاتا اور جو ایک بار آیا اس کو بار بار آنے دیا جاتا. یہ بدلیاں نہ ہوتی، یہ تبدیلیاں اگر نہ ہوتی، یہ شفٹ چینج نہ ہوتی، یہ بدلیاں نہ ہوتی تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام ترکیے. حضور کی بارگاہ عام رحمت فرمانے والی ہے، یہ کسی کو محروم نہیں کرتے. معصوموں کو ہے، فرشتوں کو ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. سبحان اللہ. اس ایک بار میں ایک حالت نے ایک لفظ کو 2 مرتبہ استعمال فرمایا. ایک بار کا مطلب ہے مرتبہ، پہلی بار، دوسری بار، پہلی بار دوسری بار. اور بار کا ایک مطلب ہوتا ہے باری، جو نمبر آتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، یعنی ایک مرتبہ بار، یعنی کہ باری. آسی پڑے رہیں تو صلاح، یعنی صدا عمر بھر کی ہے کہ اعلان عام ہے کہ غلام پڑے رہیں تو ساری زندگی پڑے رہیں. اب وہاں مدینہ شریف کی زندگی اور مدینہ شریف کی موت دونوں ہی برکتوں والی ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے حضور کے روزے کی برکتیں لیتا ہے، اور جب مر جاتا ہے نا تو سرکار علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہو تو مرے، کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے گا. تو پیارے آقا علیہ السلام مدینے میں مرنے والوں کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے، اور جب خصوصی شفاعت ہو جائے گی تو پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی، جب جنت کی ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ بھی کیا عجب شے ہے، زندہ رہو تب بھی مزے، مر جاؤ تب بھی مزے. زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے تو شعر کی، یعنی یہ جو اشعار ہیں ان کو سننے کے بعد دل مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور امید مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے تو اس عام تر میں ہم بھی تو ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی باری کبھی آئے گی اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انور پر، روضہ اطہر پر حاضر ہوں گے، اور بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر کرم فرمائیں گے. اور جب جائیں گے تو وہ برکت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں ہمیں احادیث کی روشنی میں بیان کی، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے. ایک کال ہم لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اس شعر کو طرز میں پڑھ دیں اور اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے. چلیں جی راشد بھائی، یہ شعر پہلے طرز میں پڑھ دیں آپ، اس کی وضاحت بھی کر. مجھے طرز میں درست انداز میں پڑھ نہیں پاتا. مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. کیا خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. مدینے کے خطے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے مدینے کے خطے اللہ تجھے آباد رکھے، تجھے قیامت تک شاد رکھے. اور مدینہ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، مدینہ بھٹی ہے جو لوہے کے، جس طرح لوہے کے زنگ کو بھٹی صاف کر دیتی ہے، مدینہ لوہے کے جو ہے زنگ کو، دل کی کیفیات کو، گندگی کو صاف کرتا ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، اے مدینے تجھے اللہ
آباد رکھے مدینہ منورہ، تو ہمیشہ آباد رہے۔ کیوں؟ تو تو غریبوں فقیروں مسکینوں کے ٹھہرانے والا ہے، وہاں ان کو وقت دینے والا ہے، ان کو اجازت دینے والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی شہر کسی ملک میں چلے جائیں، حالات واقعات بہت سارے ہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں دنیا بھر سے عاصی آتے ہیں، دنیا بھر سے منگتے آتے ہیں، غریب آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، امیر آتے ہیں، غنی آتے ہیں، سب آتے ہیں، مگر وہ نبی پاک کے در کے غلام بن کے آتے ہیں۔ تو وہ آ کر جب بیٹھتے ہیں تو حضور کی بھیک ملتی ہے۔ تو مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اللہ ہمیں بھی وہ مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ اسی کلام میں وہ شعر بھی ہے جو بھی مفہوم میں نے بیان کیا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ کئی جگہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا نا، کئی جگہ، ایک شعر نہیں اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یعنی حقیقی عاشق مدینہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، فتاوی جات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح مدینہ پاک کی محبت اور نبی مدینہ پاک کا ادب سید اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اچھا پھر مدینہ جائیں تو کیا ملتا کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی مدینے کا تذکرہ اتنا کیوں، تو مدینے جانے سے کیا ملتا ہے؟ تو میں آپ کو کچھ ایسی واقعات بتاتا ہوں، پھر اس پر بھی بہت سارے اشعار مل جائیں گے کہ مدینے جانے سے کیا ملتا ہے۔ ہزاروں واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ 2 دن سے بھوکے پیاسے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہمیں کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے۔ نبی پاک نے کسی کے خواب میں تشریف لا کر انہیں کھانا پہنچانے کا حکم دیا۔ تو ہم امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوستوں کو نبی پاک کی بارگاہ سے بذریعہ وسیلہ خواب میں آ کر کھانا عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مدینے جانے سے کیا ملتا؟ ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت احمد بن نفیس رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، بھوک لگی تھی، سخیوں کے سخی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا، انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا، بہترین کھانا پیش کیا اور کہا پیٹ بھر کر کھائیے۔ اب یہاں کسی کو یوں ہو سکتا ہے راشد بھائی یہ تو کسی نے دعوت کر دی، دیکھا ہوگا کہ بھئی بیچارہ غریب جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، بھوک سے نڈال ہے، چہرے سے بھی بعض اوقات آثار لگتے ہیں کہ بھوک ہے، تو کسی نے دعوت کر دی، تو اس میں یہ کون سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آگے سنیں تو جو بات وسوسہ اگر شیطان کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے آپ کی دعوت کی، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ پیٹ بھر کر کھا لیجئے کیونکہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کھانا میں حضور کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو مدینے میں کیا نہیں ملتا؟ جو مانگو مدینے میں ملتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی اسی کلام میں ہیں بہت سارے۔ آپ کچھ اس تعلق سے فرمائیں گے کہ مدینے میں کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مدینے میں تو سب کچھ ملتا ہے، بلکہ سب کچھ مدینے ہی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ جو روایات کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قاسم نعمت ہیں، اور آپ کے دست اقدس سے ہی ساری مخلوق کو نعمت عطا کی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اور اوصاف عطا فرمائے محسن بھائی، بعض ذہنوں میں یہ خیال اور وسوسہ آتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تھے، آپ کی شانیں تھیں، آپ کے اوصاف تھے جن کو قرآن نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان کیا یا صحابہ کرام نے بیان کیا، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک ہی تھے معاذ اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اب وہ اختیارات کا معاذ اللہ استعمال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ و تلمیذ اعلیٰ حضرت جو پورے ہند کے اعلیٰ حضرت کے بنانے سے الحمدللہ قاضی اسلام تھے، پورے ہند پر آپ کو قاضی بنایا گیا تھا، اتنے بڑے مفتی تھے آپ۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی امجدیہ میں ایک مقام پر ذکر کرتے، ایک بحث چل رہی تھی، وہاں پر آپ نے ذکر فرمایا، بڑے پیارے وہ کلمات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان اور اوصاف عطا فرمائے ہیں نا، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ حضور کو رب تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرما دی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس کا ایک مفہوم و تشریح بیان کی جاتی ہے کہ اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی اور ساتھ پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ تو لمحہ بلمحہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مدینے سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جو شے ہے
جو ایک بندہ مومن کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کے لیے بڑی قیمتی شے ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور انعام ملنا بے شک۔ اور رب کی رحمتوں سے حصہ ملنا۔ قرآن مجید برہان رشید کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، واہ واہ واہ، اگر یہ اپنی جانوں پر، یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے حضور حاضر ہوں۔ آہا، اچھا، اب یہ جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے، اور یہ ہم سے مراد کون ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ ہم کون ہے؟ ہم سے مراد وہ سب جس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی تو غائب لوگ۔ جی جی غائب لوگ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس کی تشریح کی کہ اس ہم سے مراد قیامت تک آنے والے، اس آیت کے شان نزول سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات مراد۔ واہ واہ، اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کرنا، خواہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، کھل کر ہو سب کے سامنے یا پوشیدہ طور پر ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، تمام تر گناہ اس ظلم میں شامل ہیں کہ انسان گناہ کر کے یا معاذ اللہ کفر کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اے محبوب، اگر یہ اپنی جانوں پر تمام انسان، یہ تفسیری ترجمہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ تا صبح قیامت یہ تمام انسان اور جنات اگر اپنی جانوں پر گناہ کر کے، صغیرہ کر کے، کبیرہ کر کے، رب کی معصیت اور رب کی نافرمانی کر کے، آپ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو مایوس نہ ہوں، انہوں نے دو کام کرنے ہیں، واہ واہ، اور ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ سبحان اب اے میرے محبوب، ایک کام آپ نے کرنا ہے، جاؤ کا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، یہ پہلا کام ہے۔ جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ، واہ واہ آپ کی بارگاہ میں پہنچیں اور پھر رب کی بارگاہ میں بخشش چاہیں۔ واہ واہ، ان کے دو کاموں سے کام مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ تو بندے کو بخشنے والا ہے، لیکن رب نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ، اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں۔ تو اب جب یہ دربار رسالت میں آئیں گے اور بخشش کی دعا مانگیں گے، حضور کو وسیلہ بنائیں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں سے انہیں حصہ عطا فرمائیں گے، شفاعت مصطفیٰ کا رنگ ایسا اپنا رنگ رچائے کیا گا بات ہے۔ کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ وہ رب کو رحمان اور رحیم اور تواب کیا پائیں بات گے۔ ہے۔ اس پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار بھی ہیں۔ سبحان تو وہ جو آپ نے فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیری آپ نے ترجمہ کیا کہ جس طرح کا بھی گناہ کر لیں، اپنی جان پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں تعصب قیامت آ جائیں، اور سب سے پہلا کام کہ آئیں، دوسرا کام کہ توبہ کریں، تیسرا یہ کہ آپ ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ جو ایک پورا پس منظر قرآن آیات کا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے اس کلام میں کس طرح ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کلام میں موجود ایک کلمے کو اپنے شعر میں ذکر فرمایا ہے، اور پورا اس آیت مبارکہ کا گویا کہ خلاصہ، کنکلوژن جو ہے، یعنی جو ماں اصل اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا ملتا ہے یا کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آئیں۔ لوگ سے مراد تمام انسان اور جنات تعصب قیامت، ظلم سے مراد کفر ہو یا کوئی بھی صغیرہ کبیرہ چھپا ظاہر گناہ ہو۔ اور یہ جاؤ کا جو فرمایا نا، یہاں بھی ایک تشریح ہے کہ جاؤ کا جو آپ کے پاس آئیں، تو آپ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا ایک زمانہ ہے اور ایک بعد وصال کا زمانہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان جسمانی طور پر حاضر ہو سکتا ہے، اللہ نصیب فرمائے، تو اس کے لیے تو باقاعدہ جانا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے تو خوش نصیب بارگاہ رسالت میں ڈائریکٹ جاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اور اب بعد وصال پیارے آقا علیہ السلام کے روضے پر جسمانی طور پر جانا، یہ جاؤ کا پر عمل ہے۔ اور جو لوگ جسمانی طور پر جانے پر قادر نہیں ہیں تو وہ اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت سے کیسے محروم رہ جائیں گے؟ تو مفسرین نے ذکر کیا، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جاؤ کا میں عموم ہے کہ جسمانی طور پر جا سکتا ہے تو جسمانی طور پر، اور اگر وہاں مدینہ پاک بظاہر طور پر جانا ممکن نہیں ہے، ظاہری طور پر جانا ممکن نہیں ہے، تو دل اور روح کے ساتھ حضور کی طرف متوجہ ہو جائے، حضور کا خیال کرنا، حضور کی طرف متوجہ ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا اور پیارے آقا علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کرنا، یہ جاؤ کا پر عمل ہے۔ سبحان اللہ، جاؤ کا آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اب رب سے بخشش مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی ان کے لیے شفاعت کی دعا فرمائے، رب کی بارگاہ میں عرض کرے، تو اب ہوگا کیا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہوتے ہیں نا، اللہ نصیب کرے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ خود آ گئے اپنے عقل اور قیاس اور اپنے تخمینے سے اور اپنی رائے کے مطابق آ گئے، نہیں،
یہ بن بلائے نہیں ہیں، واہ، بلائے گئے ہیں، اسپیشل بلائے گئے ہیں. کیا بات ہے. مجرم بلائے آئے ہیں، خود آئے. نہیں آئے، بلوائے گئے ہیں، بلائے آئے ہیں. دلیل کیا ہے؟ جاؤ کا ہے گواہ. سبحان اللہ. سورہ نساء کی آیت مبارکہ گواہ ہے کہ مجرموں کو دعوت دی گئی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ. واہ واہ. اور دنیاوی جو بادشاہ اور کریم اور سخی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دربار میں کسی کو بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ سبحان اللہ. نہیں لوٹاتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے محبوب کا دربار ہے، رب کی نعمتوں کے قاسم کا دربار ہے، رب بلوائے اور خالی ہاتھ اپنے غلاموں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے دیں. والا حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، نبی پاک سے شفاعت کی بھیک مانگے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے تو آنے کے بعد یقین ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر سبحان کی اللہ، ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو حاجت اگر کی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، اور نبی پاک منع نہیں فرماتے ہیں، تو مانگنے میں اور ملنے میں دیر کتنی لگتی؟ تو فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی، یعنی یہاں مجرم آیا، آ کر اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ شفاعت کر دیجئے. ابھی ہاتھ اٹھا کر اس نے اتنی بات کہی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر. سبحان اللہ. اچھا یہ تو محسن بھائی وہ ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے مانگا تو جیسے ہی مانگا فوراً مل گیا. اعلیٰ حضرت اس کلام میں اس مضمون کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم نے بظاہر حضور سے نہیں مانگی پھر بھی حضور نے عطا فرما دی ہیں. تو بغیر مانگے بغیر سوال کے پیارے آقا علیہ السلام کی نعمتوں اور احسانات میں ہم مستغرق ہیں. حضور کی نعمتوں سے ہم نہال ہیں جو بن مانگے ملی ہیں. اگر حضور سے سوال کیا جائے تو مانگنے پر جو حضور عطا فرمائیں گے اس کی عظمت و شان اور مقدار کی سمجھ کس کو ہوگی. حالت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. حضور سے بظاہر نہ بھی مانگے تو تب بھی حضور اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ ان نعمتوں میں ڈوبے ہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. مانگے سے جو ملے، یعنی ہم مانگے اور اب جو ملے، فرماتے ہیں مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے، وہ کون سا پیمانہ میزان اور ترازو ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے پر جو عطا کیا جائے اس کی نعمت اور عظمت کی شان کو کوئی پہچان سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت پر قربان. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح ہمیں عشق رسول عطا فرمایا ہے اس کا یقیناً ہم اعلیٰ حضرت کا شکریہ کیا ادا کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی رحمت، ان کی تربت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہمیں جو مدینے سے کنیکشن جو جوڑا ہے نا سید اعلیٰ حضرت نے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچانے والی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یہ عاشق مدینہ ہیں. ان کے ذریعے جو ہم مدینے کی محبت پا رہے ہیں، اور آج مدنی چینل جو مدینے کی محبت بانٹ رہا ہے اس میں یقیناً سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اور امیر سنت کا ایک کردار ہے. تو اللہ پاک ہمیں عاشق مدینہ بنائے، عشق مدینہ عطا فرمائے، عشق مدینہ میں رونے اور تڑپنے والا بنائے. اور بس جب حاضری ہو تو ایسی ہو کہ ادب کے ساتھ جائے. اور وہ جو شروع میں کہا گیا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، یعنی ذہن بن جائے کہ مدینے جا کر ادب کیسا کرنا ہے، تعظیم کیسی کرنی ہے، پھر وہاں سے برکتیں کیا لینی ہے، کس طرح مدینے جانا ہے اور وہاں کیا کیا ہمیں لینا ہے. تو بس ہم کاش یہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں مدینے کی محبت، مدینے کی یاد، مدینے کی تڑپ عطا کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے جب بندہ تڑپتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، دیوانگی دکھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، نبی پاک سے عرض کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے حاضری کا انتظام بھی ہو جایا کرتا ہے. بارگاہ رسالت سے بلایا جایا کرتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے جاؤں گا، مگر بات یہ ہے کہ انتظام جب وہاں سے ہو، یعنی ہمارا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. جب وہ بلائیں تو بندہ پھر
مدینہ پاک نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو ہی جاتا ہے. تو جو لاکھوں عاشقان رسول حاضر ہوئے ہیں وہ سارے کوئی مال والے پیسے والے تو نہیں ہے نا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پر کرم ہوا وہ مدینے پہنچے اور پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس. ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے, مگر پھر بھی نا امید نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل کبھی تو مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی محبت میں جینے اور مدینے کی محبت میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی وہ